بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے روز 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کہتے ہیں ان کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم میں سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات کعبہ کے اندر پڑے بت اوندے منہ گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کا رہبر تشریف لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے گئے اور آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ اپنے شیر خوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہاں قدرتی تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے وہ شہر میں کسی مالدار گھر کے شیرخوار بچے کو لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر ان کی نشو و نما کرتی اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دیہاتی لوگوں کا ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے ہر عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت بھی تھی جس کا نام علیمہ تھا۔ علیمہ سعدیہ اپنی جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی۔ سوائے علیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے اور ادھر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھیں۔ علیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ نہیں رہا اور یہ بچہ یتیم ہے اور اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کے شوہر نے کہا آپ اسے گود لے لیجئے، ہمارا جو نصیب ہوگا اسی سے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد علیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے علیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا۔ جب علیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھا گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد قافلے کے ساتھ قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ علیمہ سعدیہ کو وہ اونٹنی جو کہ لاغر اور کمزور تھی سفر کے دوران سب سے آگے خوشی سے چلتی نظر آئی اور اس کے تھن دودھ سے بھی بھر گئے۔ قافلے کے لوگوں نے علیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران رہ گئے اور علیمہ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم لے کے آئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو علیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ جب سے ہم نے محمد کو گود میں لیا ہے تب سے ہماری ہر مشکل میں آسانی ہو رہی ہے۔ جب علیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ علیمہ سعدیہ کے گھر آئیں
تو علیمہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھیں وہ وافر مقدار میں دودھ دینا شروع ہو گئیں۔ علیمہ سعدیہ کی بکریاں شام کو چرواہے سے واپس آتیں تو ان کے تھان دودھ سے بھرے ہوتے تھے، ہر طرف خوشحالی تھی، جبکہ باقی لوگ علیمہ سعدیہ کی بکریوں کے دودھ کو دیکھتے ہی اپنی بکریاں بھی وہیں چرانے کے لیے لے جاتے جہاں علیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا، کیونکہ یہ چرواہے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، جس کو علیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بی بی علیمہ کے گھر مال میں خیر و برکت میں اضافہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال علیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ ان 2 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور پرورش اتنی اچھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے باقی بچوں کی نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مزاج باقی بچوں سے کافی حد تک جدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تو آپ علیمہ سعدیہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ آپ جب بھی جاتے وہاں کے درخت اور گھاس ہرے بھرے ہو جاتے، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بنائے رکھتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے تھے، آپ کے پاؤں کے نشان ریت پر نہیں پڑتے تھے۔ علیمہ سعدیہ کے بیٹے شام کو جب بکریاں واپس لے کر آتے تو اپنی ماں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا سب احوال سناتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے 2 شریک بھائی دوڑتے ہوئے علیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ علیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو آواز کھو بیٹھیں اور دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ علیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے زمین پر سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، پھر میرے سینے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے سونے کی ایک تشت پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا، تو اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر میرا سینہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر علیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا علیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس لا کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، اس سے آگے کا تمام واقعہ میری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ حافظ۔